السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی سے ایک اور حکایت کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیں آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا متن ہے، اس کا عنوان ہے ہوس۔ کسی دیہاتی کے پاس ایک بکری تھی جو کچھ زیادہ ہی کھاؤ قسم کی تھی۔ دن بھر چارہ چرتی مگر اس کا پیٹ نہ بھرتا۔ ایک دن اسی طرح ایک روز وہ صبح سے شام تک چرتی رہی مگر جیسے اسے جو البقر کا مرض تھا وہ سیر نہ ہوئی۔ سر شام اس نے دیہاتی کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں سے دانوں کی ایک بوری نظر آئی۔ اس نے دانوں کی بوری میں سوراخ کیا اور دانے کھانے شروع کر دیے۔ اس میں ایسے میں حد سے زیادہ دانے کھانے سے اس کا پیٹ پھول گیا۔ وہ صحن میں واپس آئی اور چکرا کر گر گئی۔ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور منہ سے جھاگ نکل گئی۔ دیہاتی نے یہ ماجرا دیکھا تو ہر ممکن کوشش کی کہ اس کا علاج کر سکے، لیکن بکری اس کے قریب المرگ ہو گئی۔ چنانچہ اس کو قصاب خانے لے گئے۔ اشارات: دیہاتی، انسان، بکری، ہوس۔ پیٹ کا پھولنا ہوس کا انسان کو قابو کر لینا، پیٹ پھولنا، ہوس کا انسان کو قابو کر لینا، قصاب خانہ انجام۔ اس کے جو گرافکس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی ہوس ہے، اور اس کی ہوس نے اس کو قابو کر لیا، جو کہ اس کا پیٹ پھول گیا ہے اور یہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اور یہ وہ والی بوریاں ہیں جو اس نے کھائی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو پیغام دیا گیا ہے اس میں وہ یہی ہے کہ جو انسان ہے اس کی جو بھوک ہے وہ نہیں ختم ہوتی، چاہے وہ شہرت کی بھوک ہو، چاہے وہ پیٹ کی بھوک ہو، چاہے وہ کسی اور لذت کی جنسی لذات بھی ہیں، ہر قسم کی لذات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اس ہوس کو، اگر جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے کہ اس کی ہوس اس کو قابو کر لے تو پھر اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اگر وہ انسان کی ہوس کو قابو کرے تو وہ اور بات ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات جو میں نے نکالی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلیں آئیں اسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، اس کا سورہ نمبر الجاسیہ کی آیت ہے۔ افرأیت الذی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا ہوا بنا لیا، مطلب اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کی جو خواہش ہے اسی کو گمراہی کا ذریعہ بنا دیا۔ ابھی ایک اور بڑی مشہور صورت ہے سورہ تکاثر کے نام سے، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مطلب الہاکم مطلب ہے کہ تم فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے، فوت نہیں ہوئے بلکہ ہوس کے اندر فوت ہو گئے۔ تکاثر کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو انسان کی چاہت ہوتی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی مشہور جو ہے وہ آیت ہے۔ تو آپ نے یہ بھی غور کیا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ بعض اوقات انسان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، بلکہ وہ پوری عمر گزار دیتا ہے صرف ایک میٹیریل گین کے چکر میں۔ مطلب میں نے اپنا فیورٹ جو ڈریم ہاؤس ہے وہ میں نے بنانا ہے، پوری زندگی میں اس ڈریم ہاؤس کے چکر میں گزار دوں گا،
اچھا جی میں نے اس لیول پہ پہنچنا ہے، مطلب ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بڑا انجینئر بننا ہے، میں نے یہ حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے پوٹینشیل کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے حساب سے اس کو پورا آگے جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ انسان کو اپنے اوپر قابو ہونا چاہیے۔ اپنی جو اس کے اندر لالچ ہے، جو اس کے اندر کنجوسی ہے، جو اس کے اندر غصہ ہے، جو اس کے اندر نفرت ہے، جو حسد ہے، یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ اس کو ڈرائیو نہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جذبات میں آ کے فیصلے کرنا یا ہوس میں آ کے، مطلب میرا خود مطلب ہے ویٹ پہلے بہت زیادہ تھا، ابھی بھی میرا ویٹ زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ میری جو لذت ہوتی ہے کھانے کی، میں اس کے پیچھے، میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے یا میں ابھی بس کر دوں، میں اور کھاتا تھا۔ میری اگر بھوک مطلب ہے کہ آدھی پلیٹ کی ہے یا آدھی روٹی کی ہے، ایک روٹی کی ہے، تو میں اس کے بجائے 4 روٹیاں کھا لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب میری جو ہوس تھی وہ مجھے دوڑا رہی تھی، ٹھیک ہے، نہ کہ میں اپنی ضرورت کو دیکھ کے اس کے حساب سے پاؤں پھیلاتا، بلکہ میں اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو کہ اپنی خواہش کا غلام ہو، جو اپنی ہوس اس کو ڈرائیو کرتی ہو، پھر تو جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ان جو فیکلٹیز ہیں انسان کی، جو ڈرائیونگ ہے، اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اور اس کو دوڑاتا چلا جائے۔ اگر اس کو وہ نہیں دوڑا سکتا تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق نہیں ہے، اور اس کو پروگرس کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی، ٹھیک ہے، اگلی زندگی میں۔ اور انسان کا جسم سے آگے ایک اور بھی، انسان کا ایک تو یہ باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک اور باڈی بھی ہے، وہ ہے روح، جو نفس بھی کہتے ہیں اس کو۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب یہ نفس جو ہیں یہ ایک سرٹن سٹیج تک پہنچتا ہے، انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ نفس ہوتا ہے بیسیکلی۔ اس کو نفس امارہ بھی کہتے ہیں، نفس لوامہ بھی کہتے ہیں، نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نفس مطمئنہ ہے پھر وہ اوپر اٹھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تم اپنے رب کی طرف اوپر اٹھو۔ ارجعی کا لفظ آیا کہ مطلب ہے اس کو اسینڈ کرتا ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو راضی، تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی جو صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو انسان کا جو مین گول ہے، انسان کی جسم کی ضرورت کے علاوہ اس کی روحانی ضرورت بھی ہے۔ تو روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے، بیسیکلی انسان جو ہے دنیا میں اس کو ایک ہی جو خواہش ہے وہ ہے اطمینان، اور اطمینان انسان ڈھونڈتا ہے باہر کی دنیا میں۔ مطلب اگر میرے پاس یہ والی گاڑی آ جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، اطمینان میں آ جاؤں گا۔ اگر میرے پاس یہ ٹائٹل آ جائے گا تو میں اطمینان میں آ جاؤں گا۔ اگر میرے پاس یہ والا پلاٹ آ جائے گا، بڑا اچھا لوکیشن میں، بحریہ ٹاؤن میں یہ پلاٹ آ جائے گا، تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ اطمینان اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ جو خوشی حاصل کرتا ہے اپنا پلاٹ لینے کے بعد، وہ 2 یا 3 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نیکسٹ اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کو جو اس کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی گاڑی، اس کی اپنی جو صحت ہے، وہی اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اور وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اطمینان والے لوگ ہیں ان کی نشانی بتائی ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان لوگوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑی اچھی ٹرمز ہے، مطلب ہے خوف جو ہے وہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، اور غم جو ہے انسان کو ماضی سے ہوتا ہے۔ مطلب ماضی اور مستقبل دونوں میں وہ نہیں رہتے، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غم میں ہوتے ہیں نہ وہ فیوچر میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مطلب ہے کہ نہ ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں نہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ حال میں ہوتے ہیں، اور حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی
जुनूबहिम, वो अल्लाह ताला को याद करते हैं, चाहे वो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और याद का ये मतलब नहीं है कि इंसान मुंह से याद कर रहा है, याद का मतलब है कि गॉड कॉन्शियसनेस, जिसको तकवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हिकायत होगी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ये जो हवस है और ये जितनी भी बाकी चीज़ें इनसे निकाल के सीधी राह पर चला दे, जहाँ के हम उसकी तरफ, उसका हमारा नफ्स उसकी तरफ डेवलप होता रहे, और जिस्म से निकलने के बाद भी ये अच्छी जगह जाए। यहाँ पे अल्लाह ताला हमसे फरमाए कि ए नफ्स मुतमइन्ना, तुम मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। तो मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं एक दफ़ा फिर, कि मलिक साहब ने ये किताब लिखी और उस पर हम भी गौर कर रहे हैं, और आप जो लोग देख रहे हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो ठीक है, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।